بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ اپنی سلطنت کی دیکھ بھال کے لیے اپنے محل سے باہر نکلا، لیکن وہ اپنی رعایا سے خطرہ محسوس کر رہا تھا۔ چنانچہ وہ ایک ایسے شخص کے پاس ٹھہرا جس کے پاس ایک گائے تھی۔ جب گائے شام کو واپس آئی تو اس شخص نے گائے کو باندھا اور اس سے اتنا دودھ دوہا جتنا کہ 30 گایوں سے نکلتا ہے۔ بادشاہ اتنا دودھ دینے والی گائے کو دیکھ کر متعجب اور حیران رہ گیا، اور اس نے سوچا کہ یہ گائے کسی طرح ان سے لے لینی چاہیے۔ جب دوسرا دن ہوا تو گائے چراگاہ کی طرف چلی گئی۔ پھر جب شام کو واپس آئی تو اس دن پہلے کے مقابلے میں آدھا دودھ نکلا۔ یہ معاملہ دیکھ کر بادشاہ نے گائے کے مالک کو بلایا اور کہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ، کل تو تمہاری گائے نے کافی دودھ دیا تھا، تو آج کیوں کم ہو گیا؟ کیا گائے چرنے کے لیے آج دوسری چراگاہ پر گئی تھی؟ بات کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، اسی چراگاہ میں گئی تھی، لیکن آج ایسا ہوا ہے کہ کل کی حالت دیکھ کر بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ غلط سلوک کرنے کا ارادہ کر چکا تھا، چنانچہ اس وجہ سے آج اس کا دودھ تھوڑا نکلا۔ اس لیے کہ جب بادشاہ ظالم ہو تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ حیرت انگیز واقعہ دیکھ کر بادشاہ نے اس گائے والے سے یہ وعدہ کیا کہ وہ اب گائے اس سے بطور ظلم کے نہیں لے گا۔ چنانچہ پھر دوسرے روز یہ ہوا کہ گائے چراگاہ کے لیے چلی گئی۔ جب شام کو واپس آئی تو دونے والے نے اتنا ہی دودھ نکالا جتنا کہ پہلے دن گائے سے دودھ نکلا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر بادشاہ کو عبرت ہوئی اور انصاف کرنا شروع کر دیا، اور کہا کہ واقعی جب بادشاہ ظلم کر رہا ہو یا رعایا ظالم ہو تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اب میں ضرور انصاف کروں گا اور اب سے اچھے حالات پر ہی غور و فکر کیا کروں گا۔ ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ کسریٰ کا ایک بادشاہ شکار کرنے کے لیے نکلا تو تھوڑی دیر کے بعد اپنے وزراء سے بچھڑ گیا، اور گھنے بادلوں سے آسمان ڈھک گیا اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں وہ اپنے وزراء اور فوج سے علیحدہ ہو کر ایک ایسے راستے پر چل پڑا جس کو خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک بڑھیا کی جھونپڑی پر جا پہنچا اور اس کے یہاں ٹھہر گیا۔ بڑھیا نے اس کا گھوڑا اندر باندھ دیا۔ اس کی بیٹی گائے دوہنے لگی۔ کسریٰ نے دیکھا کہ گائے نے بہت زیادہ دودھ دیا ہے تو وہ سوچنے لگا کہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اب گائے پر بھی ٹیکس لگا دیں، کیونکہ اس گائے نے کافی مقدار میں دودھ دیا ہے۔ اگلی رات جب بڑھیا کی بیٹی دودھ دونے کے لیے چلی تو کیا دیکھتی ہے کہ گائے کے تھنوں میں دودھ بالکل نام نہیں ہے دودھ کا۔ چنانچہ لڑکی نے اونچی آواز سے ماں کو پکارا اور کہا کہ اے ماں، بادشاہ رعایا کے ساتھ برا سلوک کرنے کا ارادہ کر چکا ہے۔ ماں نے کہا تمہیں اس بات کا کیسے پتہ چلا؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا آج گائے نے ذرا برابر بھی دودھ نہیں دیا۔ تو ماں نے کہا خاموش ہو جاؤ، رات کا معاملہ ہے۔ اب کسریٰ نے بد سلوکی کے بجائے انصاف اور اچھے سلوک کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ جب اگلی رات ہوئی تو ماں نے کہا کہ بیٹی دودھ نکالو
تو لڑکی نے دودھ دونے کا ارادہ کیا تو گائے کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ تو لڑکی نے کہا، اے ماں، رب کی قسم، واقعی بادشاہ نے جو برا ارادہ کیا تھا اسے ترک کر دیا ہے۔ جب دوپہر ہوئی تو کسریٰ کے وزراء اور فوجی آ گئے۔ کسریٰ سوار ہوا اور فوجیوں کو یہ حکم دیا کہ بڑھیا اور اس کی بیٹی کو بھی لیتے ہوئے آنا۔ چنانچہ فوجی دونوں ماں بیٹی کو لے گئے تو کسریٰ نے خوب انعام و اکرام سے نوازا اور کہا کہ تم دونوں نے یہ کیسے معلوم کر لیا تھا؟ تو بڑھیا نے کہا کہ ہم دونوں اس مکان میں مدتوں سے رہ رہی ہیں۔ جب کوئی ہمارے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہے تو ہماری زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے اور ہماری زندگی میں تازگی اور بہار آ جاتی ہے، اور جب کوئی ظلم کرتا ہے تو ہماری زندگی تنگ ہو جاتی ہے، منافع ختم ہو جاتے ہیں اور بے برکتی بڑھ جاتی ہے۔